چند اشعار، اس کے بعد انشاءاللہ قیام، پھر سلام، پھر تعام. اس سے پہلے دعا. غوث اعظم کی مناقب بڑی پڑی ہیں، لیکن جو اعلیٰ حضرت کے کلام میں جو چاشنی ہے وہ کہیں اور ہے نہیں. اس کا بھی اعتراف ہے. تو آج ایک منگوت پڑھتا ہوں، بہت کم پڑھتا ہوں لیکن پڑھتا ہوں. تو آئیے مل کے میرے ساتھ پڑھیے. قادرہ سرورہ رہنما دستگیر، قادرہ سرورہ رہنما دستگیر، قادرہ سرورہ رہنما دستگیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، نبی کے قدموں پہ ہے جز نبوت کہ ختم اس راہ میں غائل ہے یا غوث اعظم امام مبین بے نظیر، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، یہ گھبراؤ کیے ترساؤ صبر خراب ابدان، کیے ترساؤ صبر اقتاب و ابدان، یہ محض اسلام کا سائل ہے یا غوث، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تیری بخشش نورانی عطا بے نظیر، تیری بخشش نورانی عطا بے نظیر، اس ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں، ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں، نام سے تیرے پائیں رہائی اسیر، نام سے تیرے پائیں رہائی اسیر، کچھ نہیں چاہتے تیرے در کے سوا، کچھ نہیں چاہتے تیرے در کے سوا، کیسے سلطان ہیں تیرے در کے فقیر، کیسے سلطان ہیں تیرے در کے فقیر، یہ وظیفہ ہے ہر دکھ کا کرم وقار، یہ وظیفہ ہے ہر دکھ کا درم وقار، غوث اعظم مدد المدد دستگیر، غوث اعظم مدد المدد دستگیر، غوث اعظم مدد المدد دستگیر. اللہ کا احسان، اللہ کا احسان ہم پر، اللہ کے احسان بر احسان بر احسان بر احسان.
سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ولیوں کی محبت عطا کی ہے. بے شک، اللہ نے ہمیں یہ درد دکھایا. اللہ اگر کرم نہ فرماتا تو غوث پاک سے محبت ہمیں کہاں ہوتی؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کی محبت ہمیں عطا کی ہے. بے شک، بے شک، اللہ نے ہی حکم دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن موجود ہے. تو اللہ والے جو ہیں ان کی شانیں بڑی بلند ہوتی ہیں. حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی حالت دیکھو گے نا تو آپ کہو گے یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے، بال بکھرے ہوئے، مطلب لوگ ان کو دیکھ کر ان سے دور جائیں، گن کھائیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے نا، کسی بات پر قسم کھا لینا اللہ وہ پوری کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ولیوں کی شان بڑی اونچی ہے. بلکہ حدیث میں آیا کہ انبیاء کا جو ذکر ہے نا وہ عبادت ہے، اور اولیاء کا ذکر جو ہے نا وہ کفارہ ہے. انبیاء کا ذکر عبادات ہے، عبادات میں سے ہے، اور اولیاء کا ذکر کفارہ ہے. تو جب اللہ کے ولیوں کو اس کی شان جو اللہ نے عطا کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جب ان کا ذکر کرتے نا تو تعریف اللہ ہی کی ہے. تعریف اللہ ہی کی ہے. مریدی لا تخف اللہ ربی. غوث پاک خود کہتے ہیں نا میں مرید کو غم نہ کر، میرا رب اللہ ہے. تو یہاں بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر جو ہے نا ہم جب کرتے ہیں نا تو یاد اللہ ہی کی ہے. ہمارا یہ یقین ہے کہ اصل مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ چاہے تو مدد ہو، اللہ نہ چاہے تو مدد ہی نہ. جو وہ چاہے تو بات ہو. کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا. جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا وہی خدا. تو اللہ کی عطا سے اس کے بندوں میں یہ اللہ نے طاقت دی ہے، انہیں یہ اختیار دیا کہ وہ تصرف فرماتے ہیں. حضرت شیخ احمد سرہندی، شیخ محقق مجدد الف ثانی، وہ مکتوبات شریف پہ لکھتے ہیں کہ غوث اعظم وہ ولی ہیں، غوث اعظم کی شان ایسی بلند ہے کہ لوح محفوظ پر جو بشکل مبرم لکھا ہو تو غوث پاک کو یہ اختیار ہے کہ تصرف فرمائیں اور جو چاہیں لکھیں وہ مٹھائیں بشکل مبرم. ایک غیر مبرم ہے، ایک مبرم ہے. جو لوح محفوظ پر، لوح مبین کی بات نہیں ہو رہی. مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں. ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا. سورج جگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق مہر پہ ہے نور ہمیشہ تیرا. افق نور پہ ہے مہر، افق مہر پہ نور ہمیشہ تیرا. تو غوث اعظم بہت بڑی شان والے، اللہ نے بڑی عطائیں کی ہیں. اور حضور غوث پاک نظر فرما دینا تو کوئی مجوسی ہو یا کوئی آتش پرست یا کوئی عیسائی ہو، حضور غوث پاک نظر کر دینا تو اس کو قطب بنا دیں اور ابدال بنا دیں. اور ہوا ہے ایسا کہ یہ ترساؤ گبر اختاب و ابدال یہ محض اسلام کا سائل ہے. یا غوث تو غوث پاک بڑی، ہماری عقل کام نہیں کرتی، ہمارے پاس الفاظ میں نہیں کہ کہیں غوث پاک کیا ہے. بس یہ ہمارے بزرگوں نے کہا نا کہ یہ وظیفہ گئے ہر دکھ کا درم وقار، غوث اعظم مدد المدد دستگیر، غوث اعظم مدد المدد دستگیر. صلاۃ و سلام کے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سلام پڑھیں گے. دعا فرمائیں.